एपिसोड 53। मैं बता रहा था कि उसके बाद मेरी पोस्टिंग हो गई 2005 में। तो 2003 सितंबर से लेकर मई 2005 तक, ये तकरीबन यानी 2.25 साल का अरसा बनता है, ये मैं फारिग रहा सिवाय ट्रेनिंग के। और मेरे दफ्तर में कोई ड्यूटी नहीं थी, मेरा कहीं दफ्तर आना जाना नहीं था। तनख्वाह मुझे दफ्तर की तरफ से मेरे अकाउंट में चली जाती थी और मुझे बाकायदगी से तनख्वाह मिल रही थी, लिहाजा मेरे लिए कोई परेशानी का बायस नहीं था कि मैं ड्यूटी पर नहीं हूँ, बल्कि मैं उसको एंजॉय कर रहा था और चाहता था कि ये पीरियड बेशक लंबा से लंबा होता जाए। सारा दिन मज़े से घर में सोना, उठना, कंप्यूटर पे खेलना, कंप्यूटर पे पढ़ना, और हाँ, फ्रेंडशिप साइट्स मैंने विज़िट करनी शुरू कर दी और दुनिया में मेरे बहुत सारे दोस्त बन गए। मेरा ओहदा, मेरी उम्र ऐसी थी और वो शौक़ सबको शुरू में जो था, ये जब ये इंटरनेट आया है 2001 के लगभग, ये पूरी दुनिया में फैला है। फिर उसके बाद ये फ्रेंडशिप साइट्स बनना शुरू हो गई। तो उस वक्त एक जुनून सा था सारी दुनिया में, लड़कों में, लड़कियों में, नौजवानों में, बूढ़ों में, उधेड़ उम्र, हर किस्म की, हर उम्र के लोगों में ये एक जुनून था कि हम दुनिया में अपने फ्रेंड्स बनाएं। तो मैंने भी अपने फ्रेंड्स बनाने शुरू किए उस अरसे में। तो मेरी भी पूरी दुनिया में यानी फ्रेंडशिप, ख़ुसूसन वो मुल्क जहाँ मैं जाना चाहता था वहाँ मैं ज़्यादा कंसंट्रेट करता और वहाँ के फ्रेंडशिप लिस्ट में अच्छे अच्छे फ्रेंड्स ढूंढ कर मैं उनसे ख़त व किताबत करता ईमेल के ज़रिए। और इसी तरह जो लोग पाकिस्तान में इंटरेस्टेड थे, वो जब मेरा बायोडाटा पढ़ते तो वो बड़ा मुतासिर कौन बायोडाटा था, उससे भी मतलब है मुझे भी बहुत सारी दुनिया से ख़तूत आते। तो उस ज़माने में फिर मेरी दोस्तियां जो हैं बहुत सारे ममालिक में, जिनमें स्पेन, इंग्लैंड, अमेरिका, आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नाइजीरिया, मराकश, सिंगापुर, थाईलैंड, इस तरह के ममालिक में मेरे दोस्त बनते गए। और एक एक मुल्क में कई दोस्त, मसलन उज़्बेकिस्तान में मेरे 7 दोस्त थे, जिनमें से कोई ताशकंद में, कोई समरकंद में थे। तो ज़्यादातर समरकंद और ताशकंद में थे, या एक और उनका शहर होता था, वहाँ भी मेरा एक दोस्त था। अलकिस्सा पूरी दुनिया में मेरी फ्रेंडशिप का एक सिलसिला कायम हो गया और वो बहुत ही इंटीमेट और बहुत अच्छी फ्रेंडशिप, क्योंकि मैं उम्र के उस हिस्से में था जब 50 से ज़रा सा ऊपर, तो उस वक्त सोच में काफ़ी पुख्तगी और मैच्योरिटी आ चुकी होती है, लिहाजा आदमी खतूत में, और मेरे दोस्त भी अमूमन इन्हीं उम्रों के होते थे। कुछ यंग होते थे, मतलब है कोई 30-35 का हो गया, लेकिन 30-35 से कम मैं दोस्ती नहीं करता था। तो फिर वो यानी उस फ्रेंडशिप में खतूत के तबादले में बड़ा मज़ा आता, हालात अहवाल एक दूसरे के साथ शेयर करना, और मुल्की या सियासी हालात, मज़हब पर, मुआशरे पर, हर चीज़ पर डिस्कशंस होती थी लंबी लंबी। खतूत तकरीबन मैं हर वक्त ख़त लिखने में ही मसरूफ़ रहता था। और इसी तरह मुझे भी जर्मनी में ख़ुसूसन मेरी एक फ्रेंड बनी, उसका नाम पेट्रा था, पेट्रा कनॉर्बिन। उससे यानी ये बात है 2004 की या 5 की, तो तब से लेकर आज तक मतलब है पेट्रा से मेरी ख़त व किताबत भी होती है, और बाद में वो मेरी बहन बन गई। इतना अच्छा हमारा ताल्लुक़ कायम हो गया
کہ مجھے وہ بہنوں کی طرح پیاری لگنے لگ گئی. عمر اس کی تھی جب میری عمر 52 یا 53 تھی، اس وقت اس کی عمر کوئی 38 یا 37 اس طرح تھی. تو میں مثال دے رہا ہوں. اسی طرح امریکہ کی ایک خاتون تھی پامیلا، اور پامیلا پام اسے کہتے تھے. وہ مجھ سے عمر میں 2 سال بڑی تھی، یعنی میں اگر 55 کا تھا تو وہ 57 برس کی تھی. اسی طرح ایک فرڈینینڈ میرا اسپین میں دوست تھا. تو اس سے اور نائجیریا میں میرے 2-3 دوست تھے، مراکش میں 2 دوست تھے. تو ہاں، لیبیا میں، مصر میں میرا بڑا پیارا، اس سے آج تک میرا تعلق ہے، اسامہ سے. اور تاجکستان میں میرا ایک بہت پیارا دوست تھا عبدالرؤف، اس سے بھی آج تک میرے مراسم ہیں، اور ہم چیٹ بھی کرتے ہیں، ویڈیو چیٹ بھی ہوتی رہتی ہے، اور واٹس ایپ پر بھی چیٹ ہوتی ہے. القصہ یہ میری انٹرنیشنل فرینڈ شپ کا انتہائی خوبصورت دور تھا، جس میں پوری دنیا میں میرے دوست تھے، اور ان سے میری بڑی انٹیمیٹ دوستی ہوتی تھی، جیسے سگے بھائیوں جیسی، اور انتہائی قریبی رفقا جیسی. ہم آپس میں اپنے ذاتی مسائل بھی شیئر کیا کرتے تھے. تو جو ذاتی مسائل شیئر نہیں کرتا تھا، اس سے دوستی 2-4 مہینے چل کے ختم ہو جاتی تھی. یعنی جو ذرا تھوڑا سا مجھے محسوس ہوتا کہ یہ اچھے خطوط نہیں لکھتا یا یہ اچھا آدمی نہیں ہے، تو میں اس سے دوستی بہت جلد ختم کر دیتا تھا، یا وہ مجھے ختم کر دیتے تھے، کیونکہ میری بھی بڑی سنجیدہ سی دوستیاں ہوتی تھیں. تو اسی زمانے میں 2004 کی بات ہے کہ 2004 کے اول مہینوں میں جب وہ شائٹیکا پین سے میری نجات ہو گئی، تو میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے ہندوستان جانا چاہیے اپنی وائف کے ساتھ. چھٹیاں تو قدرتی طور پر ہے، نہ میری کوئی حاضری ہے، اور جب تک اگلا ستمبر نہیں آئے گا، ستمبر تک میں ویسے بھی فارغ ہوں، تو کیوں نہ میں جا کر انڈیا کی سیر کر آؤں. تو میں نے انڈیا کی سیر کرنے کا پروگرام بنایا، بلکہ اس کے لیے ایک امپیٹس جو مجھے حاصل ہوا وہ یہ تھا کہ میرے بڑے بھائی اور بہنوئی سید خلیق احمد شاہ صاحب فلیٹیز ہوٹل میں آفیسر تھے، اور وہاں سے ان کی ٹرانسفر ہو گئی PTDC میں، یعنی پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن میں. اور وہ اس بس کے انچارج لگ گئے جو انڈیا جاتی تھی. انڈیا میں 2 بسیں ہفتہ وار جاتی تھیں، اور انڈیا سے 2 بسیں ہفتہ وار آتی تھی. گویا 4 بسیں، 2 بسیں ہماری جاتی تھیں اور وہ واپس آتی، 2 بسیں ان کی آتی اور وہ واپس جاتی. گویا 4 بسیں ایک ہفتے میں انڈیا جاتی تھی، اور 4 بسیں واپس آتی تھی انڈیا سے پاکستان. اور یہ سفر لاہور اور دہلی کے درمیان ہوتا تھا، ایئر کنڈیشن شاندار بسیں، اور اس کا کرایہ ہوتا تھا 1500 روپیہ، یعنی آنے جانے کا کرایہ نہیں، ایک طرف آنے جانے کا تھا، یا میرے خیال میں صرف ایک طرف کا کرایہ 1500 روپیہ تھا. یس. تو وہاں میں نے پروگرام بنایا کہ مجھے بھی اپنی وائف کے ساتھ انڈیا جانا چاہیے. انڈیا کا مجھے بہت کریز تھا، اور میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ یعنی انڈیا کی سیر کو ترجیح دیتا تھا. اس کی مین وجہ یہ تھی کہ میں نے انڈین ہسٹری میں ماسٹرز کیا ہوا تھا، اور مجھے انڈیا کی تاریخ شروع سے لے کر، یعنی اشوکا سے بھی پہلے زمانوں سے لے کر اپ ڈیٹ، ان دنوں غالباً واجپئی وزیر اعظم تھا، اس کے دور تک مجھے انڈیا کی تاریخ اور سیاست جو ہے اس کے بارے میں کچھ معلومات حاصل تھی. میں مسلسل دلچسپی لیتا رہتا تھا. اور انڈیا اپنے کلچر، اپنی تہذیب، اپنے سنگیت،
اپنی موسیقی اور فلموں کی وجہ سے ویسے بھی مجھے بے حد پسند تھا، کیونکہ میں بھی آرٹس کا دل دادا اور موسیقی اور فلموں اور گانوں کا بہت رسیہ تھا۔ تو چونکہ انڈیا کے یہ چیزیں مجھے بہت پسند تھیں، اور ویسے بھی میں کہا کرتا تھا کہ یہ ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے پاکستان والوں کی کہ ہمارے پڑوس میں ایک ایسا ملک ہے جس کی زبان ہمیں سمجھ آتی ہے، جس کی موسیقی، جس کی فلمیں، جس کے گانے سب یعنی ان سے زیادہ ہمیں لبھاتے ہیں پاکستان والوں کو۔ مثلا ادھر ایران ہے، افغانستان ہے، ان کی موسیقی نہ ہمیں سمجھ آتی ہے، نہ کبھی ہم نے اس پر غور کیا ہے، نہ ہم سنتے ہیں، نہ وہ ہمارے پلے پڑتی ہے، نہ وہ ہمیں اچھی لگتی ہے۔ اگر کبھی کوئی ایرانی موسیقی عام طور پر ریڈیو پر چل بھی رہی ہو تو وہ کوئی اتنی افغان موسیقی وہ کوئی اتنی کیپٹیویٹنگ نہیں ہوتی جتنی انڈین تھی۔ تو ہم نے انڈیا کا فیصلہ کیا، انڈیا جانے کا۔ باقی حال احوال میں آپ کو اگلی قسط میں سناتا ہوں۔